اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ ناظرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ آدمی اگر بلاؤں اور مصیبتوں سے پناہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو ان سے پناہ دیتے ہیں، اور جو کوئی کسی بات کی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے وہ عطا فرما دیتے ہیں، یا پھر اس کو اس کی آخرت کا ثواب بنا دیتے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے ناظرین کرام، دعا بندے کی تین باتوں سے خالی نہیں جاتی، یا تو گناہ بخشا جاتا ہے اس کے طفیل، یا دنیا میں اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں بھلائی کی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا ثواب دنیا سے جا کر دیکھے گا کہ جو مستجاب نہ ہوئیں تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ناظرین کرام کہ دعا آفات اور بلاؤں کو دور کرتی ہے اور مقصود اس سے حاصل ہوتا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ ناظرین کرام، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے یا اس کی وجہ سے آخرت میں ثواب کا خزانہ ہاتھ آ جائے تو اسے چاہیے کہ دعا میں آداب دعا کو لازمی ذہن میں رکھے۔ اور ناظرین کرام، آداب دعا یہ ہیں کہ جب ان کا خیال رکھا جائے تو ان سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اور اگر دعا میں ان کو جمع کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دعا کی قبولیت کا باعث بنے گا۔ بلکہ بعض آداب ایسے ہیں کہ جو دعا کی شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ ناظرین کرام یکسوئی کے ساتھ دعا مانگنا، سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا دعا کا مین حصہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا اس وقت تک مستجاب نہیں ہوتی جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، اور یہ نیک امور بجا لانا چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے ہمیں حلال و حرام کا بھی پتہ چلا۔ ناظرین کرام، دعا کے قبولیت کی ایک یہ وجہ بھی ہے کہ انسان حرام کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو حرام سے پرہیز کرے تو کبھی بھی ناظرین کرام اس شخص کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا ہمارے ذمے ہوتا ہے، اور جب ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں غفلت ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے رب سے دعا کرے تو یہ ذہن میں رکھے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، یعنی وہ شخص جو بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر فریاد کر رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس نے کسی کا مال لوٹا، کسی کو گالی دی، آیا اب وہ ذہن میں گمان کرے کہ کیا وہ انعام دیے جانے کا حقدار ہے، مہربانی کیے جانے کا مستحق ہے، یا پھر سزا دیے جانے کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین کرام عظمت والے ہیں، جب بھی دعا کرے تو سب سے پہلے اپنی گزشتہ غلطیوں کے اوپر اور گناہوں کے اوپر توبہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی۔ ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ناظرین کرام، آج ہم نے پارہ نمبر 18 کے احکامات پڑھنے ہیں، اور اس میں جو مسائل ہوں گے ان کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکت ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہوا ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور گزشتہ گناہوں کی طرف انسان کی توجہ رہے اور گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے اور کوئی ابس کام نہ کرے اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوں اور آپس میں نہ ملے ہوں اور انگلیاں نہ چٹکھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ انسان دعا مانگتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آسمان کی طرف نظر اٹھائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان مومنوں کا ذکر کیا جو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے بلکہ اپنی توجہ صرف اللہ ہی کی جانب مشغول رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اور وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جو نیک ہوتے ہیں وہ اللہ سے اور اس کی دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کی بہوؤں کو بھون ڈالے گی، یعنی جو لوگ گناہ گار ہوں گے آگ ان کو بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر نصف سر تک پہنچے گا اور نیچے کا ناف تک لٹک جائے گا، دانت کھلے رہ جائیں گے، خدا کی پناہ، اور ان سے فرمایا جائے گا اب چکھو مزہ اس عذاب کا کہ جسے تم دنیا پہ جھٹلاتے تھے۔ لیکن بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو درجہ عطا فرماتا ہے جو نیک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، کہ وہ لوگ، وہ گروہ میرے بندوں کا مجھ سے کہتا ہے اے میرے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے دروغہ مالک کو 40 برس تک پکارتے رہیں گے، اس کے بعد وہ کہے گا کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو، پھر وہ پروردگار عالم کو پکاریں گے اور کہیں گے اے رب ہمیں دوزخ سے نکال، اور یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد انہیں یہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دنیا کی عمر کتنی ہے ناظرین کرام؟ اس میں کئی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر 7,000 برس ہے، بعض نے کہا 12,000 برس، اور بعض نے کہا 3,60,000 برس، واللہ تعالی عالم۔ ناظرین کرام، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کی عمر کتنی رکھی ہے۔ ہاں، اللہ کا وعدہ ہے ایسے شخصوں کی طرف کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آگے سورت نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیات والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات جلدات۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک صورت ہے کہ ہم نے اتاری
اور ہم نے اس کے احکام فرض کیے اور ہم نے اس میں روشن آیات نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو۔ اور جو عورت بدکار ہو اور جو مرد، تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو۔ ناظرین کرام، سورۃ نور مدنی ہے اور اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ خطاب جو ان آیات میں کرایا گیا، یہ خطاب حکام کو ہے کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو، اس کی حد یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ناظرین کرام، یہ حد آزاد کی ہے، کیونکہ آزاد کا حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ماہر رضی اللہ تعالی عنہ کو بحکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجم کیا گیا، اور وہ آزاد مسلمان تھے اور نکاح صحیح کے ساتھ صحبت کر چکا ہو۔ ناظرین کرام، اگر وہ شخص جو زنا کا مرتکب ہو، خواہ ایک ہی مرتبہ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو، تو بھی رجم ہی کیا جائے گا۔ اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا نہ تو وہ آزاد ہو، نہ مسلمان ہو، نہ عاقل ہو، نہ بالغ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہے اور ان سب کا حکم کوڑے مارنا ہے۔ ناظرین کرام، مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے گا اور اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں گے سوا تہ بند کے، اور اس کے تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں گے سوائے سر، چہرے اور شرمگاہ کے، کہ ان پر کوڑے نہیں لگائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ کوڑے لگائے جائیں گے مگر اس کو کھڑا نہ کیا جائے گا، نہ ہی اس کے کپڑے اتارے جائیں گے۔ البتہ اگر کوئی روئی دار کپڑے پہنے ہوں تو پھر ان کو اتارا جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہدایات بتائی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ جو شخص کسی پارسا مرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے، تو اس پر حد واجب ہو جاتی ہے کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ ناظرین کرام، اور ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا پا چکے ہوں، ان پر حد جاری ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اور کبھی ان کی گواہی پھر دوبارہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، زنا کی شہادت ہے کہ 4 گواہ ہوں۔ ناظرین کرام، اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ حد سے نہ بڑھا جائے، یعنی جب کسی پہ تہمت لگائی جائے تو اس کے گواہ ہوں تو اسے سزا دی جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں، استلقونہ بألسناتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم تحسبونہ، یعنی تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور تم صرف گمان میں ہو۔ ناظرین کرام، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یعنی کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بہتان عظیم کا ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان عظیم ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، بڑے بہتان سے مراد حضرت ام المؤمنین
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر تہمت لگانا ہے۔ ناظرین کرام، 5 ہجری میں غزوہ بنی مطلق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کا ہار مبارک ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر ناظرین کرام، قافلہ نے کوچ کیا اور آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا گیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المؤمنین اس قافلہ میں پہنچ چکی ہیں، لہٰذا قافلہ چل دیا۔ آپ آ کر قافلہ کی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ قافلہ کے پیچھے ناظرین کرام پڑی اور گری چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ ڈیوٹی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہوئی تھی۔ جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ سے کہا کہ آپ ام المؤمنین اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچیں۔ ناظرین کرام، اماں عائشہ ان پر سوار ہو گئیں اس اونٹنی پر اور لشکر کو جا ملی۔ منافقین جن کے سیاہ باطن تھے اور وہ فاسدہ یعنی فاسد تھے اور فسق پھیلانے کی کوشش کرتے، انہوں نے آپ کی شان مبارک میں بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے ناظرین، اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ اسی طرح کا سرزد ہوا۔ ام المؤمنین ان دنوں بیمار ہو گئیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ اس زمانہ میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین کیا بک رہے ہیں۔ ایک روز ام مصطفیٰ سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اور اس سے ناظرین کرام اما عائشہ کا مرض اور شدت پکڑ گیا اور اس صدمہ میں اس قدر روئیں کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا اور نہ ایک لمحہ کے لیے آپ کو نیند بھی آتی۔ اس حال میں ناظرین کرام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور حضرت ام المؤمنین کی طہارت میں یہ آیات مبارکہ اتاری اور آپ کا شرف اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس دوران میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر باقسم فرما دیا، مجھے اپنے اہل کی پاکی و خوبی با یقین معلوم ہے، تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کوئی معذرت پیش نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی معذرت پیش کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، منافقین یا رسول اللہ بالیقین جھوٹے ہیں، ام المؤمنین بالیقین پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی کو نہ بیٹھنے دیا اور محفوظ رکھا، کیونکہ مکھی نجاستوں پہ بیٹھتی ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھا جائے آپ کی ذات مبارکہ کو؟ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح آپ کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سائے پر کسی کا قدم نہ پڑے۔ جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، کس طرح ممکن ہے ناظرین کرام کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ کے نالین اتار دینے کا حکم دیا۔ جو پروردگار آپ کی نالین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے،
ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اسی طرح ناظرین کرام بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے قبل ہی حضرت ام المؤمنین کی طرف سے قلوب مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کا شرف اور زیادہ کر دیا اور بدگوئی اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام کے نزدیک باطل ہو گئی، اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر سزا دے گا۔ ناظرین کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جزا کا حکم دیا اور حضرت ام المؤمنین کی شان اور ان کی برات ظاہر فرمانے کے بدلے انہیں درجات عطا فرمائے جن صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کیا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی اور فرما دیا گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ وہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہی ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت صفوان ہیں، اور تہمت لگانے والے خبیث ٹھہرے، اور حکم ہوا کہ ستھروں کے لیے ستھری جنت ہے۔ اس آیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال فضل شرف ثابت ہوا کہ وہ طیبہ اور پاک پیدا کی گئی، اور قرآن کریم میں ان کی پاکی کا بیان فرما دیا گیا اور انہیں مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ دیا گیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تبارک و تعالی نے ناظرین کرام بہت خصائص عطا فرمائے جو آپ کے لیے قابل فخر ہیں۔ ناظرین کرام، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جبرائیل امین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک حریر پر آپ کی تصویر مبارک لائے اور عرض کیا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کنواری سے نکاح نہ فرمایا، اور یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات آپ کی گود میں ہوئی اور آپ کی نوبت کے دن ہوئی، اور آپ ہی کا حجرہ شریفہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ اور آپ کا روضہ طاہرہ ہوا، اور یہ کہ بعض اوقات ایسی حالت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی جاتی کہ حضرت صدیقہ آپ کے ساتھ آپ کے لحاف میں ہوتی، اور یہ کہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور یہ کہ آپ پاک کی گئیں اور آپ سے مغفرت اور رزق کے کریم کا وعدہ فرمایا گیا۔ ناظرین کرام، کیسے ممکن ہے کہ اتنی طیبہ اور طاہرہ کے بارے میں تہمت لگتی اور قرآن کریم اس کی گواہی نہ دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ان کی طہارت اور پاکیزگی پر گواہی دی بلکہ رزق کریم اور مغفرت کا وعدہ بھی فرما دیا۔ ناظرین کرام، اس سے چند مسائل بھی اخذ ہوتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہوا جائے۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ، الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے، یا کھنگارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنے والا ہے، یا یہ کہے کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے ناظرین کرام جس میں انسان رہتا نہ ہو، خواہ اس کا مالک خود ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ ہے کہ غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے
تو اول سلام کرے، پھر اجازت چاہے، اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت چاہے۔ اسی طرح کہے السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حدیث شریف میں ہے ناظرین کرام کہ سلام کو کلام پر مقدم کرو، یعنی جب بھی کسی سے ملو تو سب سے پہلے سلام کرو، پھر کوئی کلام کرو، کہ سلام سلامتی ہے۔ حضرت عبداللہ کی قرات بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ ان کی قرات یوں ہے، حتیٰ تسلموا علی اہلہا وتستأذنوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے اجازت چاہے پھر سلام کرے۔ ناظرین کرام، ایک اور مسئلہ ہے، اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر اجازت طلب کرے۔ جیسا کہ کبھی ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، جیسے عورتیں اگر کسی کے گھر جاتی ہیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ دروازہ کھولنے والا کوئی مرد ہے یا عورت، تو حکم ہے کہ دروازے کی دائیں طرف ہوں یا بائیں طرف ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد کسی نامحرم کے گھر جاتا ہے یا کسی ملنے والے کے گھر جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح دروازہ نوک کر کے دائیں طرف ہو جائے یا بائیں طرف ہو جائے، تاکہ اگر کوئی عورت دروازہ کھولتی ہے تو بے پردگی کا اندیشہ نہ رہے۔ ناظرین کرام، اگر دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اجازت چاہے تو اس میں بے پردگی کا اندیشہ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کی جائے، یعنی اگر اپنے گھر میں جا رہا ہے اور کسی ایسے وقت پہ جا رہا ہے کہ جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو، تو اگر آپ کی ماں بھی گھر میں موجود ہے تو اندر آنے سے پہلے اجازت لی جائے۔ کسی کا دروازہ بہت زور زور سے ناظرین کرام کھٹکھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا، خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا کرنا کہ ان کو زور زور سے پکارنا مکروہ ہے اور خلاف ادب ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً دین میں جو آسانیاں ہمارے لیے بنائیں اور جو اصول و ضوابط بنائے، اس میں انسان کے لیے بہت ساری خوبیاں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے گزرے، اور ڈر والوں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نور ہی، اور اس کے نور کی مثال ہے کامشکاتٍ فیہا مصباح، کہ جیسے تاک کے اندر چراغ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور آپ کی ازواج کو عزت بخشی۔ ناظرین کرام، حدیث شریف میں ہے کہ ازواج مطہرات میں سے بعض امہات المؤمنین جو ہیں، ان کی حق میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ انہیں پردے کا حکم دے دیا گیا۔ ناظرین کرام، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ابن مکتوم آئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کو پردے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین کرام فرمایا کہ اے بیبیو، تم تو نابینا نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی نامحرم کا دیکھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح کہ مرد کو ناجائز ہے۔ ناظرین کرام، اور اسی میں یہ حکم بھی داخل ہوتا ہے کہ چچا، ماموں وغیرہ تمام محرم کے سامنے بھی اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کو لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافر عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ عورت اپنے غلام سے بھی مثل اجنبی کے پردہ ہی کرے۔ ناظرین کرام، ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں۔ اس کو اپنی مالکہ کے متواضع زینت کو دیکھنا جائز ہے۔ ناظرین کرام،
کچھ شرطیں، کچھ قواعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے، اور اس کا فائدہ انسان کے لیے ہے کہ وہ اس سے بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی اپنے پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنائی جائے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں آپ کے زیر نظر کرتی ہوں۔ اس لیے چاہیے کہ عورتیں باجے دار جھانجر نہ پہنیں۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعت آئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتے جن کی عورتیں جھانجر پہنتی ہیں۔ اس سے سمجھنا چاہیے ناظرین کرام کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا کا سبب ہے تو خاص کر عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کتنے بڑے غضب الہی کی مستحق ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی ناظرین کرام تباہی کا سبب ہے۔ اللہ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم بے پردگی کریں۔ اپنی بچیوں کو پردے کے احکام کے بارے میں سکھانے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ اپنی بچیوں کو سورۃ نور سکھاؤ تاکہ انہیں معلوم ہو کہ پردے کے کیا احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورۃ فرقان نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہانوں کا ڈر سنانے والا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ فرقان مکی ہے۔ اس میں 6 رکوع، 70 آیتیں، 892 کلمے اور 3300 حروف ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اور ہم نے تم میں ایک دوسرے کی جانچ کی، اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، شرفا جب اسلام لانے کا قصد کرتے تھے تو غربا کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے ہیں، ان کو ہم میں ایک فضیلت رہے گی، اور وہ اس اسلام سے باز رہتے اور شرفا کے لیے غربا آزمائش بن جاتے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور ولید بن عقبہ اور عاص بن وائل سمی اور نضر بن حارث کے لیے نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ذر، ابن مسعود، عمار بن یاسر اور بلال، صہیب و عامر بن فہیرہ کو دیکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں، تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہی جیسے ہو جائیں گے، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیات فقراء مسلمین کی آزمائش میں نازل ہوئی، جن کا کفار قریش مذاق بنایا کرتے اور کہتے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام ہیں۔ ناظرین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو شان کو بیان کیا اور کہا کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہارا رب دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین اسلام کی قوت کو مضبوطی ملے۔ آمین، اللہم آمین۔